السلام علیکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے. نماز کے بعد مختلف طرح کے لوگ مختلف امور سر انجام دیتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں فوری طور پہ کہیں جانا ہوتا ہے، وہ نماز کے بعد اذکار کیے بغیر وہاں چلے جاتے ہیں جہاں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے یا جہاں انہیں کوئی اور کام درپیش ہوتا ہے. لیکن اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جو نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں. جو اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں یہ لوگ تین طرح کے ہیں. نمبر ایک، وہ لوگ جو خاموش بیٹھے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کہتے. دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو نماز کے بعد اذکار کرتے ہیں، کچھ وظائف پڑھتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے یہ وظائف سنت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہوتے. اور اگر کوئی وہ ایسا وظیفہ پڑھیں بھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو تو پڑھنے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ نماز کے فوراً بعد لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں. اب لا الہ الا اللہ یہ کلمہ بہت اچھا کلمہ ہے، ہر نبی یہی کلمہ لے کر آئے، اور اس کلمہ میں توحید ہی توحید ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کسی طرح کی عبادت کا حقدار نہیں ہے. لیکن کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے فوراً بعد یہ کلمہ کہتے تھے یا کچھ اور کلمات کہتے تھے؟ تو جواب یہ آئے گا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے کچھ اور کلمات کہتے تھے، اور جب لا الہ الا اللہ کہنے کی باری آتی تو وہ بھی آپ بار بار نہیں کہتے تھے. نماز کے بعد ایک بار کہتے، پھر دیگر کچھ کلمات کہتے، اور وہاں یہ بھی نہیں ملے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام ایک آواز میں لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوں. ہر آدمی اپنی جگہ پہ اذکار کر رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ دعائیں پڑھ رہا ہے، لیکن یہ کہ سب ایک آواز میں ایک وقت میں ایک لفظ پڑھ رہے ہوں، یہ چیز آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے نہیں ملے گی. تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز کے بعد اذکار کرتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں اور سنت کے مطابق پڑھتے ہیں. یہ وہ خوش نصیب ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کر رہے ہیں، جو صحیح معنوں میں آپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. آج کے درس میں ایک دو وہ دعائیں بتاؤں گا، وہ اذکار بتاؤں گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے فوراً بعد کیا کرتے تھے. پہلی حدیث جناب امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور روایت کس سے کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام جناب ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے. کیا نام ہے جی؟ ثوبان. نبی علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں، آپ کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے.
آپ کے صحابی ہیں. اور یہاں پہ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ بہت سے اب آپ کہتے ہیں اللہ نے بیٹے کی نعمت دی ہے، کوئی اچھا سا نام بتائیں. تو درس میں جب ایسے نام آتے ہیں تو آپ نوٹ کر لیا کریں. تو ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے آخر میں سلام پھیرتے تو آپ 3 بار استغفار کرتے. کتنی بار استغفار کرتے میرے بھائیوں؟ 3 بار. استغفار کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے مغفرت چاہتے، اللہ سے گناہوں کی معافی چاہتے، اللہ سے بخشش کا سوال کرتے. یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو وظائف کرتے ہیں ان میں بڑی حکمت ہوتی ہے. اب یہاں پہ ایک حکمت لے لیں جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، معلوم نہیں اور کیا کیا حکمتیں ہوں گی، کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا فن خان نہیں سمجھ رہے، بلکہ کہہ رہے استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے. کیونکہ یا اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا. طریقہ عبادت ویسے نہیں تھا جیسے ہونا چاہیے. طریقہ عبادت ہونا چاہیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق، لیکن میں وہ اختیار نہیں کر سکا. نماز میں مکمل توجہ ہونی چاہیے تھی تیری ذات کی طرف، لیکن شیطان بار بار مجھے گمراہ کرتا رہا، وسوسے ڈالتا رہا، اور میری بار بار توجہ نماز سے ہٹتی رہی. یا اللہ وضو جو میں نے کیا تھا معلوم نہیں وہ بھی درست تھا یا درست نہیں تھا. تو اسی نماز کے فوراً بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ استغفر اللہ. جناب ثوبان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 3 بار استغفار کرتے. اس حدیث کو روایت کرنے والے اوزاعی بھی ہیں، یعنی کہ جناب ثوبان کے نیچے جو دیگر راوی ہیں ان میں سے ایک امام اوزاعی ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے فوراً بعد استغفار کرتے تھے، طریقہ استغفار کیا تھا؟ گناہوں کی معافی مانگتے تھے کن الفاظ کے ساتھ؟ تو امام اوزاعی نے کہا یوں کہا جائے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. 3 بار کہا جائے کہ میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں اپنے گناہوں کی، میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں اپنے گناہوں کی، میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں اپنے گناہوں کی. جناب ثوبان فرماتے اسی حدیث میں، اس کے بعد آپ فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اے اللہ، انت السلام تو کیا ہے؟ سلامتی والا ہے. اے اللہ تو سلامتی والا ہے. کیا مطلب؟ کہ اے اللہ تو سلامت ہے، تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے. تجھ میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے، تیرا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، تیری کوئی بیگم نہیں ہے، تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے، تیری کوئی اولاد نہیں ہے، تیرا کوئی والد نہیں ہے. یہ سب چیزیں کمزوریاں ہیں، عیب ہیں، تو تمام کمزوریوں سے پاک ہے. بیٹا کمزوری ہے کہ خوبی ہے میرے بھائیوں؟ میرے اور آپ کے لحاظ سے خوبی ہے، لیکن حقیقت میں کمزوری ہے کہ ہم بیٹے کے محتاج ہیں، اسی لیے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ بیٹا دے دے. یعنی کہ بیٹے کے بغیر میں نامکمل ہوں. بیٹا نہیں ہوگا تو میرا وارث کون ہوگا؟ بیٹا نہیں ہوگا تو میرا بڑھاپے میں سہارا کون ہوگا؟ بیٹا نہیں ہوگا تو کسی سے لڑائی ہو جائے میرا دفاع کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ کا بیٹا ہو یہ عیب ہے. اور عیسائی اپنی طرف سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شان بڑھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. تو کیا ان کی یہ بیان کردہ شان درست تھی؟ غلط تھی. کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جناب مریم انہیں اللہ تعالیٰ کی بیوی قرار دیتے رہے اور اپنی طرف سے جناب مریم کی شان میں اضافہ کر رہے ہیں. اللہ کی قسم نہ جناب مریم کی شان میں اضافہ کر سکے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکے.
ایسے ہی آج ہمارے کچھ مسلمان بھائی اپنی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ الفاظ کہہ جاتے ہیں جن پہ رب ناراض ہوتا ہے اور جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ مثلا کہیں گے نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے آپ نور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھ کر دیکھ لیجئے، ہر گھر میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں تو بار بار اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ بشر ہیں۔ سورہ کافی لے لیجیے، آپ ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی علیہ السلام آپ انہیں بتا دیں کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ تمہاری طرح کے الفاظ میرے نہیں ہیں، میرے رب کے ہیں۔ کئی بھائیوں کو اس کے اوپر بڑا اعتراض رہتا ہے، تو یہ الفاظ ہمارے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں۔ دیگر انسان آپ کی شان تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن بشر ہونے میں، انسان ہونے میں، گوشت، ہڈیاں، پیشاب، پخانہ، کھانے کا محتاج ہونا، ان چیزوں میں آپ بشر ہیں، انسانوں کی طرح ہیں۔ شان کے لحاظ سے آپ ہماری طرح نہیں ہیں، شان کے لحاظ سے آپ سب سے اوپر ہیں، آپ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اب کیا کہا جا رہا ہے جی نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہے، اللہ کے نور سے نکلا ہوا نور ہے تو اللہ کا حصہ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ تو نہیں میرے بھائی، ایسے کلمات اگر یہ محبت کا اظہار ہوتے، اس سے آپ کی شان میں اضافہ ہونے والا ہوتا تو صحابہ کرام ایسے الفاظ آپ کے لیے استعمال کرتے، لیکن ان عظیم لوگوں نے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے بڑھ کے محبت کرنے والے وہ لوگ تھے۔ اس لیے اللہم انت السلام، ہم نماز کے بعد کہتے ہیں اللہ تو سلامتی والا ہے، یعنی کہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں بزرگ اللہ کے شریک ہیں، اللہ کے ہمسر ہیں، اللہ کا ہم پلہ ہیں، تو یہ اللہ کے لیے کمزوری ہے، اللہ کے لیے عیب ہے، اور اللہ میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن اگر میرے بارے میں کہا جائے، آپ کے بارے میں کہا جائے کہ اس کے 5 پارٹنر ہیں، تو یہ عیب ہے کہ خوبی ہے؟ خوبی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اخلاق بہت بلند ہے، میرا سلوک بہت بلند ہے، 5 آدمی مل کر میرے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، مجھ سے متنفر نہیں ہوئے، مجھ سے دور نہیں ہوئے، میرے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بڑا اچھا انسان ہوں، آپ بڑے اچھے انسان ہیں۔ لیکن اللہ کا کوئی ہمسر ہو، اللہ کا کوئی ہم پلہ ہو، اللہ کا کوئی شریک ہو، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو شراکت بالکل پسند نہیں ہے۔ تو اللہم انت السلام، اللہ سلامتی والے ہیں، اللہ پاک ہیں ہر عیب سے، ہر کمزوری سے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، یا اللہ اور سلامتی تیری طرف سے ہی ہے، جو سلامتی ہمیں حاصل ہے وہ بھی تیری طرف سے ہے، کہیں اور سے نہیں ملی۔ یا اللہ اگر میں کینسر کے مرض سے محفوظ ہوں تو یہ مجھے کس نے سلامت رکھا ہوا ہے؟ تو نے۔ یا اللہ اگر میرے سارے اعضاء صحیح کام کرتے ہیں، میری آنکھیں درست کام کر رہی ہیں، میں نابینا نہیں ہوں، میں لنگڑا نہیں ہوں، تو یا اللہ مجھے سلامت تو نے رکھا ہوا، یہ سلامتی تیری طرف سے ہے۔ یا اللہ اگر میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، 2 ٹائم کی روٹی اپنے گھر میں کھاتا ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو یا اللہ یہ بھی تیری طرف سے ہے، تیرا کرم ہے، تیرا انعام ہے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکتا، تو بابرکت ہے۔ بابرکت کون ہے؟ اللہ۔ سب برکتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تبارکتا ذل جلال والاکرام، تو بابرکت ہے اے شان والے، اے عزت بخشنے والے۔ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ شان اور مقام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد دیگر کون سے الفاظ آپ کہتے تھے؟ امام بخاری اور امام مسلم یہ دونوں روایت کرتے ہیں،
جناب مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام وراد سے. وراد مغیرہ ابن شعبہ کے غلام ہیں. کہتے ہیں کہ جناب امیر معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو خط لکھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد کون سے اذکار کیا کرتے تھے. یہ خط لکھنے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ معاویہ. جن کو خط لکھا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ مغیرہ بن شعبہ. صحابہ کرام سے احادیث لے رہے ہیں, دین کا علم لے رہے ہیں, اس کے لیے خط لکھے جا رہے ہیں. دین کا علم حاصل کرنا چاہیے. اور یہ نہیں پوچھا کہ مغیرہ آپ کی کیا تجویز ہے, آپ کی کیا رائے ہے, نماز کے بعد کون سا وظیفہ کرنا چاہیے. یہ سوال نہیں ہے. سوال کیا ہے جی کہ نبی علیہ السلام کون سا وظیفہ کرتے تھے, آپ کون سے اذکار پڑھتے تھے. سوال کرنے والے جناب امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. بڑے عظیم المقام عظیم الشان صحابی ہیں. لیکن چند دنوں کے بعد پاک و ہند میں ان پہ لعنتوں کی بارش ہوگی. ابھی کون سا مہینہ ہے جی؟ ذی الحجہ. اور اس کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ محرم کا مہینہ. محرم کے مہینے میں کئی بد نصیب صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں, اور خصوصی طور پہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدف بنایا جاتا ہے. طعن و تشنیع کے تیر ان پہ برسائے جاتے ہیں, جبکہ یہ بڑے عظیم المقام عظیم الشان صحابی ہیں. چند ایک چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہیں. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے سوا دیگر تمام انسان غیر معصوم ہیں, کسی سے بھی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ جناب امیر معاویہ کی مجموعی زندگی پہ نگاہ ڈالیں گے تو عظیم ترین کارناموں سے بھری پڑی ہے. خود بھی صحابی ہیں, ان کے والد بھی صحابی ہیں, ان کی والدہ بھی صحابی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے ان کے لیے, اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ معاویہ کو لیڈر بنا دے, ہادی بنا دے, رہبر و رہنما بنا دے, ہدایت دینے والا بنا دے اور ہدایت یافتہ بنا دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب ہیں, کئی دفعہ وحی نازل ہوتی, آپ ان سے کہتے کہ یہ وحی لکھ لو. ان کے اوپر اتنا اعتماد تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیگم جناب ام حبیبہ کے بھائی ہیں, اس ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں جن کے بارے میں فتح مکہ پہ آپ نے کہا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے ہم اسے امن دیتے ہیں, اس کو ہم معاف کر دیں گے, اسے ہم قتل نہیں کریں گے. اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا تھا, صحیح حدیث ہے, کہ مسلمان ہونے کے بعد وہی لوگ اچھے ہیں جو مسلمان ہونے سے پہلے اچھے ہیں, شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد سمجھ بوجھ حاصل کر لیں. تو یہ خاندان زمانہ کفر میں سردار خاندان ہے, اور جب اسلام قبول کیا پھر بھی ان کے پاس سرداری آئی. جناب امیر معاویہ کو سب سے پہلے شام کا گورنر بنانے والے کون ہیں جی؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو گورنر بنایا ہے. جناب عثمان نے گورنری پہ ان کو برقرار رکھا ہے, اور جناب حسن کے زمانے میں صلح ہوئی تو پوری خلافت ان کے سپرد ہو گئی. بلا شرکت غیر مسلمانوں کے 20 سال حکمران رہے, اور اس زمانے میں جہاد کو عام کیا, رومیوں کے ساتھ ٹکر لی, اور ان کے ساتھ کئی جنگیں اور مارکے ان کے زمانے خلافت میں ہوئے. تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں. انہوں نے جناب مغیر بن شعبہ کو لیٹر لکھا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد کون سے اذکار کیا کرتے تھے. تو جناب مغیرہ بن شعبہ نے اپنے غلام وراد سے کہا کہ لکھو
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد یہ ذکر کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. جی میرے بھائی یہ دعا آپ کو یاد ہے؟ جی اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہے. پیر صاحب کے بتائے ہوئے وظیفے یاد ہوتے ہیں، مولوی صاحب کا بتایا وظیفہ یاد ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعائیں یاد نہیں ہے. یہ افسوس کا مقام ہے. نماز کے بعد اپنی طرف سے ایسے وظائف پڑھیں گے جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. میرے بھائی جب نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعائیں موجود ہیں، انہیں نظر انداز کر کے دیگر دعائیں پڑھنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کیا پڑھتے ہیں نماز کے بعد؟ لا الہ الا اللہ. توجہ میری جانب رہے میرے بھائی، اگر آپ یہ کسی اور جگہ تقسیم کرتے تو بہتر تھا. توجہ بھائیوں کی بٹ رہی ہے. جی ہاں، اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. تو آپ کیا پڑھتے ہیں نماز کے بعد؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کا حقدار ہو. ترجمہ کیا ہے لا الہ کا میرے بھائیوں؟ عام طور پہ لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں لا الہ کا؟ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے. یہ کون سا ترجمہ ہے بھائی؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. اور یہاں یہ بات ذہنوں میں رہے کہ اللہ کو خالق مانتے تھے اہل مکہ، اللہ کو مالک مانتے تھے اہل مکہ، اللہ کو رازق مانتے تھے اہل مکہ، لیکن عبادت کی باری آتی تھی کہتے تھے اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی ہیں جن کو سجدہ ہو سکتا ہے. سجدے اللہ کو بھی کریں گے لیکن کسی اور کو بھی سجدہ ہو سکتا ہے. بکرے اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے، ایک آدھ بکرا کسی اور کے نام پہ بھی ذبح کر سکتے ہیں. وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے. کیا دلیل ہے اس کی؟ اٹھائیے قرآن پاک، کھولیے قرآن پاک 11واں سپارہ سورہ یونس، نوٹ کیجئے. اللہ فرماتے ہیں قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. قل اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے کہیے، ان سے پوچھئے من يرزقكم من السماء والارض. پہلا سوال یہ کیجئے تمہارا رازق کون ہے؟ تمہیں رزق آسمانوں سے ملتا ہے، زمین سے ملتا ہے، یہ رزق دینے والا کون ہے؟ یہ پہلا سوال. امن یملک السمع والابصار. دوسرا سوال یہ کیجئے تمہارا مالک کون ہے؟ تمہاری نگاہوں، تمہارے کانوں کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ کس کی قدرت چلتی ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا کون ہے؟ مردہ انڈے کو زندہ مرغی سے نکالنے والا کون ہے؟ مردہ انڈے سے زندہ چوزے کو نکالنے والا کون ہے؟ منی کا مردہ قطرہ اس سے زندہ بچے کو نکالنے والا کون ہے؟ یہ پوچھیے ان سے. اور چوتھا سوال یہ کیجئے کہ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. پوری کائنات کا سسٹم کون چلا رہا ہے؟ یہ سورج کا روزانہ نکلنا، غروب ہو جانا، چاند کا طلوع ہونا، غروب ہو جانا، ستاروں کا آنا پھر چلے جانا، یہ دن اور رات کی تبدیلیاں، یہ سارا سسٹم کون چلا رہا ہے؟ ان سے پوچھئے. 4 سوال کیے. اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا یہ سوال آپ ان سے کریں لیکن جواب میں تمہیں پہلے سے بتا رہا ہوں. جواب کس نے بتا دیا؟ اللہ نے کہا جواب یہ دیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں دے رہا ہوں، اللہ نے کہا جو یہ جواب دیں گے میں پہلے سے بتا دیتا ہوں. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. یہ کہیں گے اللہ ہی ہے. یہ مانیں گے کہ رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، کائنات کا سسٹم چلانے والا اللہ ہے. لیکن مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب عبادت کی باری آتی ہے. جو اللہ کے لیے کو تو سجدہ کرتے ہی رہتے ہیں جی، وہ تو اصل ہے،
لیکن ایک سجدہ ان کو کریں گے، یہ بزرگ ہیں، رب کو یہ راضی کریں گے، یہ پہنچے ہوئے ہیں، ان کے اللہ سے بڑے تعلقات ہیں، بڑے رابطے ہیں، یہ اللہ سے لے کر دیں گے۔ یہ ہے شرک، یہ ہے شرک جو آج بھی ہو رہا ہے، جو آج بھی ہو رہا ہے کہ بکرے ہمیشہ اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، بس 11ویں کے موقع پہ بکرا بغداد والے کے نام پہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اور یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ بڑے بزرگ ہیں، لیکن کیا بزرگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو رب کے حقوق دیں؟ ان کی کتابیں تو پڑھیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، بغداد والے جو بزرگ ہیں، ان کی کتابیں تو پڑھیں، آپ دیکھیں گے کیسے وہ توحید بیان کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ نماز دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا وہ کون سی نماز پڑھتے تھے۔ آپ ان کے نام پہ بکرے کھا رہے ہیں، 11ویں شریف کے موقع پہ دودھ پیتے ہیں، ذرا ان کی کتابیں کھول کے پڑھیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی، توحید 3 طرح کی ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تینوں اقسام آپ یاد رکھیں گے، اور ابھی انشاءاللہ مجھے یہ سبق سنائیں گے۔ توحید 3 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، پہلی توحید کا نام کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ کو رب ماننا، خالق مالک رازق یہ ماننا۔ دوسری ہے توحید الوہیت، جس کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں، یعنی کہ عبادت میں بھی اللہ کو ایک ماننا، اور خالق مالک رازق ہونے میں بھی اللہ کو ایک ماننا۔ پہلی توحید ربوبیت ہے، دوسری توحید عبادت ہے، اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات، کہ اللہ کے جتنے بھی نام قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان پہ ایمان لانا، ان کے معنی کو بھی ماننا، ان میں کوئی تبدیلی نہ کرنا، کوئی تحریف نہ کرنا، اور اللہ کے نام جس معنی میں ہیں اس معنی میں وہ نام کسی اور کو نہ دینا، اللہ کی صفات کو ماننا۔ تو یہ 3 طرح کی توحید ہے۔ اہل مکہ اور دیگر اکثر کافر قومیں توحید ربوبیت مانا کرتی تھیں، نبیوں سے ان کی قوموں کا اختلاف ہوتا تھا توحید کون سی توحید پہ؟ ربوبیت میں اختلاف نہیں تھا، میں کہہ چکا ہوں۔ عام طور پہ اکثر کافر قومیں اپنے نبیوں کی یہ بات مانتی تھی کہ رب اللہ ہے، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مکہ والے بھی مانتے تھے۔ مسئلہ پیدا ہوتا تھا توحید عبادت میں، جب سجدے کی باری آتی، جب رکوع کی باری آتی، جب بکرا ذبح کرنے کی باری آتی، جب مشکل وقت میں پکارنے کی باری آتی، پھر وہ کہتے تھے کہ عبادت اللہ کی بھی ہوگی، زیادہ اللہ کی ہوگی، تھوڑی بہت ان بزرگوں کی ہوگی، کیونکہ ہم جتنی بھی عبادت کر لیں اللہ ہماری نہیں سنتا اور ان کی موڑتا نہیں ہے۔ اس طرح کر کے شیطان شرک کرواتا ہے، اور یہی مسئلہ میرے بھائیوں آج بھی ہے۔ اکثر لوگ جو مزاروں درباروں پہ جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، بکرے دیتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان سے آپ کہیں گے اللہ کی عبادت کرو، وہ کہیں گے ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ جی یہ بزرگ ہیں، ان کو راضی کرتے ہیں، اللہ سے لے کر دیتے ہیں۔ 23واں سپارہ سورۃ الزمر، اللہ فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اور ولی بنا رکھے ہیں، اور کیا بنا رکھے ہیں؟ ولی، بت نہیں کہا، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، آپ ان سے پوچھیں کہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو کہیں گے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اہل مکہ بھی مانتے ہیں اصل اللہ ہے، یہ لات اس کی پوجا کیوں ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کے قریب کر دے گا۔ اور یہ لات کیا تھا میرے بھائیوں؟ بت تھا، بت ایسے ہی بنا لیا تھا۔ اٹھائیے بخاری شریف، پوچھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہتے ہیں کان رجلا، ایک آدمی تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا، انہیں ستو پلایا کرتا، جب فوت ہو گیا اس کے نام پہ یادگار قائم ہو گئی۔
تو یادگار کے پاس آ کر جب یادگار کو پکارتے تھے تو ان کے ذہن میں وہ شخصیت ہوا کرتی تھی جس کو انہوں نے دیکھا تھا. یہی کچھ آج قبروں پہ ہو رہا ہے, مزاروں پہ ہو رہا ہے. آپ کہیے کہ ان پتھروں کو کیوں پکارتے ہو؟ کہیں گے نہیں نہیں بھائی, پتھروں کے نیچے ایک بزرگ ہیں, ان کی وجہ سے طواف کر رہے ہیں, ان سے ہم مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 11ویں سپارے میں سورہ یونس میں ہی وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, یہ کہتے ہیں کہ یہ جن کو ہم پکارتے ہیں مشکل اوقات میں, یہ جن کو ہم کبھی کبھی سجدہ کرتے ہیں, یہ جن کے نام پہ بکرے ذبح کرتے ہیں, یہ کیا ہے؟ شفعاؤنا عند اللہ, یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارچی ہیں. یہ اصل نہیں ہے, یہ رب نہیں ہے, یہ کیا اللہ کے ہاں ہمارے سفارچی ہیں. وہی جو آج کل نعرہ لگتا ہے. اللہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا ہے. اگر کوئی سمجھے, اگر کوئی سوچے, اللہ نے کہا قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ نے کہا تم یہ کہتے ہو کہ یہ میرے ہاں سفارشی ہیں, یہ میرے ہاں سفارش کرتے ہیں, میں ان کی سفارش موڑتا نہیں ہوں, میں ان کی باتیں قبول کر لیتا ہوں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو تم مجھے بتا رہے ہو, مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کا علم اللہ کو نہ ہو؟ جی, کوئی بزرگ ایسے ہوں جن کو اللہ نے اتھارٹی دے رکھی ہو کہ لوگ ان سے رابطہ کریں, وہ اللہ سے رابطہ کریں گے, ایسا کچھ سسٹم قائم ہو, موجود ہو, اور اللہ کے علم میں نہ ہو؟ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو میں نہیں جانتا جن کو میں نے یہ اتھارٹی دے رکھی ہو کہ لوگ ان کے پاس آئیں, ان کی عبادت کریں, ان کو سجدہ کریں, ان کو رکوع کریں, ان کو پکاریں, اور پھر مجھ سے رابطہ کریں. تو میرے بھائیوں, نماز کے بعد آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق. عام طور پہ اقرار کروایا جاتا ہے ہم سے توحید عبادت کا, کیونکہ توحید ربوبیت کو سب مانتے ہیں. اسی لیے کیا کہا گیا لا الہ الا اللہ. تو اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے, کوئی خالق نہیں ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. معبود بھی بہت ہیں. گائے معبود ہے کہ نہیں؟ معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. تو کیا گائے ہندوستان میں معبود نہیں ہے؟ معبود ہے. خنزیر کی بھی عبادت ہوتی ہے, بندروں کی بھی ہوتی ہے, مورتیوں کی بھی ہوتی ہے, یہ سب معبود ہیں. لیکن معبود برحق ایک ہے, جو عبادت کا حقدار ہے وہ ایک ہے. عبادت تو ہزاروں کی ہو رہی ہے, لیکن وہ ذات جس کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے وہ دو نہیں ہے بلکہ ایک ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کیجیے ترجمہ اس کا. وحدہ وہ تنہا ہے, وہ تنہا ہے. کس چیز میں تنہا ہے؟ عبادت میں تنہا ہے. کسی کا حق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے سوائے اس کے. لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. دیکھیے سارے پڑھتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, سارے پڑھتے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے, مانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. لیکن پھر ایک سجدہ 11ویں والے کے نام پہ, ایک بکرا 11ویں والے کے نام پہ, ایک منت فلاں بزرگ کے نام پہ. یہ کیا ہے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک, اسی کے لیے ہے بادشاہی. ولہ الحمد, سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں. وہو علی کل شیء قدیر, ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا وہی ہے. ہر چیز پہ قدرت کس کی ہے؟ تو جب اللہ کی ہر چیز پہ قدرت ہے تو پکارنا مشکل اوقات میں اسی کو چاہیے. اللہم, اے اللہ, لا مانع لما اعطیت, کیا توحید کے کلمات ہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت, یا اللہ جو تو دینے پہ آئے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. کوئی فرشتہ اللہ کی دی ہوئی چیز کو روک
نہیں سکتا. کوئی جن اللہ کی دی ہوئی چیز کو روک نہیں سکتا. کوئی انسان اللہ کی دی ہوئی چیز کو روک نہیں سکتا. کوئی نبی اللہ کی دی ہوئی چیز کو روک نہیں سکتا. لا مانع، کوئی روک نہیں سکتا. ولا معطی لما منعت، یا اللہ جو تو روک لے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی. اللہ نے اگر لکھ دیا ہے کہ بیٹا نہیں دوں گا تو اب کوئی اور یہ بیٹا نہیں دے سکتا. ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اور اے اللہ تیرے سامنے تیرے ہوتے ہوئے تیرے مقابلے میں کسی کو اس کا مال فائدہ نہیں دے سکتا، کسی کو اس کی شان فائدہ نہیں دے سکتی. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یا اللہ کسی شان والے کو اس کی شان تیرے ہاں فائدہ نہیں دے سکتی. یہ توحید کے کلمات ہیں. میرے بھائی توجہ میری جانب رہے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. کوئی جتنا بھی بڑا مقام رکھتا ہو، جتنی بھی زیادہ شان رکھتا ہو، جتنی بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہو، اللہ عذاب دینے پہ آئے تو کسی کو وہ بچا نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ وہ توحید کے کلمات ہیں میرے بھائیوں جو ہر نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ توحید کے کلمات ہر نماز کے بعد کہا کرتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد میرے بھائی یہ کلمات کہا کرتے تھے. تو یہ کلمات کہتے رہنا چاہیے. اور اس کی بجائے آپ دیکھیں گے کئی بھائی کیا کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد وہ ورد شروع کر دیتے ہیں ہو کا. کون سا ورد شروع کر دیتے ہیں؟ کون سا ورد شروع کر دیتے ہیں میرے بھائیوں؟ ہو کا. ہو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ. تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے نام کیوں نہیں لیتے؟ اور اللہ کے نام بھی تنہا نہیں لینا، پورے جملے میں لیں. اللہ کے بارے میں پوری بات کریں. مثلا اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. الحمدللہ، ہر قسم کی حمد و ثنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پورے جملے میں لیں جس میں اللہ کے بارے میں آپ کو بات بتا رہے ہوں. صرف اللہ کہیں گے تو کیا؟ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ. کیا بھئی اللہ؟ کیا نبی علیہ السلام نے کبھی ذکر اس انداز سے کیا کہ اللہ اللہ؟ نہیں، کبھی نہیں آپ کو ملے گا، کسی صحیح حدیث سے نہیں ملے گا. آپ پورا کلمہ کہتے تھے جس سے اللہ کی شان کا اظہار ہوتا تھا کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے یا اللہ ہر عیب سے پاک ہے. لیکن یہاں پہ لوگ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ. آپ میں سے کسی کا نام میں لینا شروع کر دوں بار بار، کسی کا نام اسماعیل ہو، میں کہوں اسماعیل اسماعیل اسماعیل، اس کو غصہ آئے گا بھی کیا اسماعیل بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو میرے بارے میں؟ میرے بارے میں جو کہنا چاہتے ہو کہو. یہ کیا اسماعیل اسماعیل؟ اور پھر وہ یہ کیا ہے؟ ہو کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ وہ یہ کیا ہے؟ نہیں میرے بھائی، پورا جملہ کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ. اور نماز کے بعد اسی انداز میں کہیں جس انداز میں نبی علیہ السلام کہتے تھے. یہ کلمات یاد کر لیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ کلمات آپ کو کس کتاب میں ملیں گے؟ حسن المسلم 2-3 ریال کی کتاب ہے، سعودی عرب کے ایک عالم دین نے لکھی ہے. لیکن دعائیں ان کی نہیں ہیں، دعائیں سب نبی علیہ السلام کی ہیں. اور ہر دعا کے بعد حوالہ دیا ہے کہ میں نے یہ نبی علیہ السلام کی دعا کون سی کتاب سے لی ہے؟ بخاری شریف سے لی ہے یا مسلم شریف سے لی ہے؟ باتھ روم جانے کی دعا، باتھ روم سے نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، رات کو سوتے ہوئے کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، اٹھ کر کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، وضو کے بعد کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، رکوع کی دعا، سجدے کی دعا، حج کی دعائیں، یہ ساری دعائیں انہوں نے ایک کتاب میں جمع کر دی ہیں. کتاب کا نام کیا ہے؟ حسن المسلم. 2-3 ریال کی کتاب ہے، اردو والی آپ لے لیں اور یہ دعائیں خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کرائیں. پھر بعد میں آپ روتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی بچے کے اوپر سایہ ہے.
بچہ جو ہے اس کو پتہ نہیں اب کیا ہو گیا ہے، گھر میں صبح اٹھتے ہیں تو جناب گوشت کی بوٹیاں پڑی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہیں، رات کو برتن کھڑکتے ہیں. تو میرے بھائی پہلے سے گھر کا ماحول اسلامی بنائیں، دینی بنائیں، بچوں کو دعائیں یاد کرائیں، بچے کو پتا ہو باتھ روم میں جانے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی ہے، کیونکہ باتھ روم میں کون رہتے ہیں؟ جیلی شیطان رہتے ہیں. یہ تو حدیث میں آیا ہے، تو وہاں پہ رہتے ہیں. اب آپ کا معصوم سا چھوٹا سا بچہ وہاں پہ جا رہا ہے، اب آپ نے اگر اس کو دعا یاد نہیں کرائی تو وہ شیطانوں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ یہ اذکار میں قوت ہے کہ شیطان سے محفوظ کر لیتے ہیں. اللہ کے اذکار میں قوت ہے. آپ لوگوں نے شاید وہ حدیث سنی ہو جس میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے. گھر میں داخل ہونے کی دعا کس بھائی کو آتی ہے؟ سنائیں ذرا، ہاتھ کھڑا کریں. کس بھائی کو داخل ہونے کی دعا آتی ہے؟ جن جن کو آتی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. دیکھ لیں 5-6 سے زیادہ نہیں ہے، 5-6 سے زیادہ نہیں ہے. دیکھیے یہ اللہ شریعت کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے. حالانکہ اس دعا میں ہمارا فائدہ ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے، ذکر اللہ کا کرتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، شیطان کہتا ہے کہ یہاں اب رات گزارنے کا موقع نہیں ملے گا. اور جو دعا نہیں پڑھتا، شیطان کہتا ہے لو جی آج کی رہائش کا بندوبست ہو گیا. اور پھر جب کھانا کھانے لگتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھتے، شیطان کہتے ہیں لو جی آج کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا. تو شیطان کس طرح آپ کے کھانے میں شریک نہیں ہوگا؟ جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے. اور گھر میں داخل ہوتے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ کون بھائی سنائے گا پھر؟ جی جی، بسم اللہ ولجنا اور بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. کہ اللہ کا نام لے کے ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کا نام لے کے گھر سے نکلتے ہیں، اور اللہ پہ جو کہ ہمارا رب ہے ہمارا توکل بھروسہ ہے. یہ وہ ذکر ہے جس میں قوت ہے کہ شیطان آپ کے گھر سے بھاگ جائے. وہ شیطان جس نے آپ کے گھر میں رات گزارنی تھی. تو میرے بھائیو اس لیے اپنے بچوں کو باتھ روم جانے کی دعائیں یاد کرائیں. لیکن آپ کہیں گے میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، 4 سال کے ہیں، صرف 5 سال کے ہیں، دعائیں کیسے یاد کرائیں؟ کیونکہ مشکل کام ہے نا. اور شیکسپیئر کا ڈرامہ یاد کرانا ہو تو جی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے یعنی کہ والدین پہ. 4 سال کے بچے کو اسکول میں لے کے پہنچ جاتے ہیں، اسکول والے کہتے ہیں چھوٹا ہے، یہ کہتے ہیں بڑا ہے. اور جب اسلامی دعاؤں کی بات آتی ہے، نماز کی باری آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں مولوی صاحبان کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں چھوٹا ہے. اسکول میں جا کے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اسکول والے کہتے ہیں چھوٹا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں بڑا ہے، اس کی عمر ضائع ہو رہی ہے. پھر بہت بڑا بیگ آپ اس کی کمر پہ لاد دیتے ہیں، اور کئی دفعہ بیگ اس کی قد سے اونچا ہوتا ہے، کتابیں بڑی وزنی ہوتی ہیں، آپ اسکول میں بھی بھیجتے ہیں، ٹویٹر کا بھی بندوبست کرتے ہیں. کتنا اہتمام ہے دنیا کا. اور دین کی باری آتی ہے، آپ کا بچہ 7 سال کا ہو چکا ہے، 4 سال کا نہیں، 5 کا نہیں، 6 کا نہیں، 7 سال کا. شریعت کہتی ہے اس کو نماز کی ترغیب دو. آپ کہتے ہیں نہیں جی چھوٹا ہے، بیچارے کی نیند پوری نہیں ہوتی، بیچارے کی نیند پوری نہیں ہوتی. بہانے ہمارے ختم نہیں ہوتے. اللہ تبارک تعالی ہمیں ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام اپنے گھر میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں بڑا شکوہ رہتا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ دین اسلام نافذ نہیں کرتی، لیکن ہم اپنے گھر میں نافذ نہیں کرتے. آپ کے گھر میں اسلام کیوں نہیں ہے؟ آپ کو پورے ملک کی تو فکر ہے، اور آپ کا اپنا گھر، آپ کی بیگم، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے یہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ حرام کاموں کا ارتکاب کیوں کرتے ہیں؟ یہ ساز کیوں سنتے ہیں؟ موسیقی کیوں سنتے ہیں؟ یہ روزے کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
شریعت پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.